الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها پروردگار عالم حق حسین و آل حسین مجلس میری بارگاہ قبول کچھ یا اللہ حاضرین مجلس بانیان مجلس حوائج شریف شکروا کچھ یا اللہ مریضوں خصوصاً زیر علاج الفیدی وبا کی مبتلا سوچے کہ مریضوں کا عمل سے دیوتنگاہ حالت چیئتن شفاء کامل شدہ کچھ یا اللہ خدا بندادی وبا کو مہگامی شدنا عالم انسانیت عالم اسلام عالم تشیع میا گامی دمن مئی علاقی شدن شخمی کبھی حق حسین و آل حسین رفع دفع کچھ یا اللہ خدا بندگار کا برس مشکل چگاز سمیتنا آسان کچھ یا اللہ نمی پریشانی بحق حسین و آل حسین پریشان دور کو چویا اللہ اولاد میں تھنگ شجرے کو چویا اللہ شہد صوفی اولاد کن صالح سو سے چریموں کو چویا اللہ خدا بندہ آزاداری سنگار خدمت چگار سنگار سوی طرف نمبدیت کا دفتر زہرائے مرضی کا قبول کو چویا اللہ جوان کنی جوانوں کے حق جوانان بنی حاشمیان زمانی دے حالات اسی دن آفات عرضی و سماوی اسی دن سوں سے جو یا اللہ قیام و سیموں حیاء و حجاب کی خطرناک طور پہ شدین محفوظ ہو یا اللہ وطن عزیز پاکستان میں استحکام شدہ کچھ یا اللہ حکومت اسلامی عراق حکومت اسلامی عراق حزب اللہ لبنان حکومت مکہ و مدینہ شر اشرار شدین سور سے جو یا اللہ علماء اعلام راج نظام رہبر آل قدر اتباط عالیات و صحائے علمیاء مسافرین غازی عزیز شد سید خدا بندہ زمانی محفوظ ہو یا اللہ خدا بندہ مولا امام زمانی ظہوری تعجیل کو چویا اللہ اگامی عاقبت بخیر کو چویا اللہ سامعین محترم محرم الحرام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قصد فیض کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے بہت بڑی نعمت ہے اب سورج روز طلوع کرتا ہے اگر اس سے فیض حاصل نہ کریں تو سورج کا قصور نہیں ہے فیض حاصل نہ کرنے والوں کا قصور ہے تو ہم نے انہی مجالس کے ذریعے سے سننا ہے سمجھنا ہے کرنا ہے اور باقی رکھنا ہے تو آج ایک شرعی مسئلہ ہے جس سے اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہمیں کرنا نہیں آتا یا اللہ میں کیسے کروں ایسی باتیں نہ کیا کریں مسئلہ یہ ہے غسل واجب غیری ہے واجب کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں ان میں سے ایک قسم یہ ہے واجب کچھ نفسی ہے کچھ غیری ہے نفسی ذاتاً خود واجب ہے کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے وضو غسل اور تیمم واجب نفسی نہیں ہے غیری ہے کسی عمل کے لیے واجب ہو جاتا ہے کسی عمل کے لیے مستحب ہو جاتے ہیں ذات خود بخود واجب نہیں ہے نماز انسان پر واجب ہو جاتا ہے واجب ہے تو اگر نماز واجب ہے تو نماز کا ٹائم ہو جائے تو وضو کی حالت میں وضو کرنا غسل کی حالت میں غسل کرنا اگر وضو غسل نہ کر سکے تو تیمم کرنا پھر نماز کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے ذاتاً نہیں لہذا غسل کے جتنے بھی ہیں چاہے زندوں کے ہو چاہے مردوں کے چاہے خود کے ہو یا کسی کے لیے کرنا ہو تو غسل کا طریقہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں غسل میت کی میں بات کر رہا ہوں
جب انسان مردہ ہو جاتا ہے تو اس کو 3 دفعہ غسل دینا واجب ہو جاتا ہے اگر امکانی حالت میں ہو، یعنی غسل دے سکے، اس پر کوئی چوٹ نہ ہو، پانی میسر ہو، پانی ضرر نہ ہو، پانی کے لیے جانے کا راستہ خطرہ نہ ہو، جو عام چیزوں کے لیے ہی آتا ہے، تو مردوں کے لیے 3 غسل دینا واجب۔ انسان عجیب ہے، ہم سوچتے نہیں۔ ماں کے پیٹ میں انعقاد کے وقت نہ کوئی مسئلہ بتا، اس طرح ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ کیا ہے ہماری حقیقت؟ انسان کے انعقاد نطفے کے موقع پر دیکھا جائے تو ماں باپ پر غسل واجب، ایک دوسرے پر غسل واجب۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ تلاوت قرآن نہیں کر سکتے، اس حد تک، اس لیے کہ ان دونوں کی آمیزش سے ایک انسان کی وجود کا سلسلہ شروع ہو گیا، لہذا ماں باپ پر غسل واجب۔ پھر ہم سوچتے ہیں، ہماری حقیقت کی طرف تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، جب رحم مادر سے نکل کر دنیا میں آ جائیں، جو ہی پہلا قدم دنیا میں رکھیں تو غسل دینا مستحب ہے، کیونکہ اس دنیا سے، اس فضا سے اس فضا میں آ گیا ہو انسان، تمہارے لیے غسل دینا مستحب۔ یہاں پر شامل ہونے کے لیے تمہیں غسل دینا پڑے گا۔ نجس ہے، نجس سے پاک کرنا تو واجب ہے، لیکن غسل مستحب ہے۔ لیکن جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک نہیں 3 غسل واجب۔ اس لیے ایک دنیا سے جو صلب پدر سے رحم مادر کی طرف منتقل ہو جائے تو ابھی اس کا وجود ظاہری نہیں ہے، تو ماں باپ کا غسل رکھا۔ جب وہ انسان بن کے رحم مادر کی دنیا سے اس عالم انسان میں آ گیا تو اس میں غسل مستحب، پاک کرنا واجب۔ اس دنیا سے چل کے آخرت کے سفر کی طرف جائے تو اسے 3 غسل دینا واجب۔ اتنے پلیت ہو، حیوانوں کے لیے کتا بھی پیدا ہو جائے نہیں ہے، کتا مر جائے نہیں، انسانوں کے لیے اس حد تک کی دھلائی، صفائی، آگے جانے کے لیے 3 غسل واجب۔ سدر، کافور، سادہ پانی، یہی ہے۔ اب غسل کے لیے 3 حصے ہیں، جس سے وہ طریقے 2 ہیں، غسل ایک التماسی ہے، ایک ترتیبی ہے۔ ہم نے ترتیبی دیتے ہیں جو قلیل پانی سے دیتے ہیں، تو ترتیبی میں جسم کے 3 حصے کرنا ہے فقہ شیعہ کے مطابق، باقی فقہوں میں فرق ہے، وہ اسے دھوئیں، پانی ڈالیں مقابلے، لیکن فقہ شیعہ کے مطابق بالاتفاق یہ ہے جسم کے 3 حصے کر کے سر اور گردن کو، دائیں حصے کو، بائیں حصے کو غسل دیں۔ کیا فرق ہے؟ زندہ کو نہیں مردے، وہ جو مردے کو غسل دینے سے ڈرنے والے، انجان بننے والے، پتہ یہ چلتا ہے جناب عالی کو خود غسل کرنا نہیں آتا، جو خود اپنا غسل کرتے ہیں اسی طرح جو مردے کو دینا ہے، کرنا اور دینے میں کیا فرق ہے؟ لیکن یہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں۔ کس لیے ڈرتے ہیں؟ اپنی ماں سے ڈرتے ہو، اپنے باپ سے ڈرتے ہو، بھائی سے ڈرتے ہو، اپنے دوست سے ڈرتے ہو، اس حد تک انسان ایک دوسرے سے اجنبی ہو جاتا ہے۔ لہذا غسل کے 3 ہو گئے، پہلے سدر، کافور، سادہ پانی، صرف اور صرف ایک پانی ڈالیں، یہ واجب یہی ہے۔ 3 ہر ایک کو 3 دینا، آداب میں، مستحبات میں 27 بنتے ہیں ٹوٹل۔ 9 ہو گئے، 3 حصے ہو گئے، ہر 3 کے 3 دفعہ پانی ڈالیں تو 3 یا 9 ہو گئے، 3 غسل کو 9 پہ ضرب دیں تو 27 ہو گئے۔ یہ آداب ہے، ایک پانی ڈالو کافی۔ اس کے بعد اعضائے سجدہ پر تھوڑا سا کافور ملنا قنوت کہلاتا ہے، یہ دعا ہے۔ اگر غسل دیے بغیر غلط طریقے پر غسل کیا، قنوت نہیں کیا، دفن کر دیا تو قبر سے نکال کر ان واجبات کو بجا لا کر پھر دفن کر، یہ جاننا چاہیے۔ اپنا غسل بھی یہ ہے، مردے کو یہ جاننا چاہیے۔ صلوات پڑھیں۔
مسئلہ میں خواتین سے پھر گزارش کروں گا مسلموں کو یہ تھی شرطیں اسناد اشاف النظر کو عمل دم سے خلو اشاف النظر چھن لذیذ آپ اشاف النظر دیکھیں سواب چیک نتبی لذیذ اشاف لیکن زید کو اسنام آگیا چھن اللہ سو سے منمانی لکھر اندوک ناکن دور جان خواب ہے مجھے چھن بچی کا ساتھ بات سنتے گاما بھی اسے شوق فاصلی کا شوق سے پوچھو گاؤں فاصلی کی شخص ماسک کا سے شوق ہے حدیث کی فرمان ماں ماسک کا شوق ہے ممبر کبھی من فاصلہ کھڑے میں بڑھو ہے جب فقہی مجتہد کو نہیں فتوا وصل کے کسر نیچر مویشی دینی ہاں مہنگے کہیں گل سے خدا مغفرت دے خدا بندہ دین یا گلفر مؤمنین و مومنات ایام عزا یرگل سے بحق کا حسین و آل حسین شفاعت حسین یوں کامل نصیب ہو چکی آمین نتی آوالے کسر 40 نفر عبداللہ قال سے تو پھر گالی پھر بھی نیچر سرما اشو کامل زید خدا نظر کی محسن لقا من المقر لقا من مجموع مستحبی ذرہ ریوت جہنار مجتہدی فربا اتنا دیا گیا ہے کیا مائیان بچانا تو تھاقی میں شوقیاں چک سے برشدار ایسے ہیں تب اور بخار میں انتظامیہ سے ہم درخواست کرنے میں روانی کر کے اتنا پیکنگ شرط ہے جس تم آدھا آرڈر ہے جسے بینک شریف الحمدللہ جس خواتین طرف اور پیکنگ میں جو فدانا نظر ہے چپاتی اگر یہ نہ کم سونا فلسطین میں شابائی ناسنیے لم سے تبرو چھوڑنے شرط ہے اسی کو سے میں تین چیزوں کے حجم کو نہیں دیکھا جاتا قدر کو دیکھا جاتا ہے تبرو دوائی تحفہ یہ چھوٹی سی چیز ہو تو بہت ہیں تبرک آپ زمزم تھوڑا سا دیتے ہیں تو ایک 5 لیٹر لے کر آتا ہے پتہ نہیں 1000 آدمی کو پانی ملا کے پلاتے ہیں تبرک ہیں تو لہٰذا یہ تبرک میں تھوڑا سا بھی ہو تو کافی ہے اور میرے کسی یہاں ایک کل جوان نے کہا تھا اگر کچھ برادران یہاں پر تشریف لاتے ہیں عزیزان وہ ان کے پاس ماسک نہیں ہے تو وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں دروازے پر آپ کے ماسک رکھیں یہ صرف ہمارے منہ میں ڈالیں تو تبرک ہے لیکن کسی انسان کے فائدے کے لیے جان بچانے کے لیے تو کیا تبرک نہیں ہو سکتے ہیں یہی قدر ہے یہی اہمیت یہی ثواب اس کے لیے تو میں اس کے قدر کرتا ہوں انشاءاللہ آپ رکھیں باہر تھوڑی دیر کے ہم اس کو تھوڑے سے یہ منہ کے بعد رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے یہ بچانا احتیاط کرنا جب کہا گیا تو کرنا پڑتا ہے مشکل بھی ہو تو کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں جس برادر نے کل مجھے تجویز کی ہے وہ اس پر عمل بھی کریں گے اور بھی کوئی برادران ہیں تو آپ تبرک کی نیت سے کچھ 8-10 ماسک لے کر دروازے تقسیم کر دیں گے جی کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ ان کو آپ ماسک دے دیں گے چند دن ہفتہ ایک کو استعمال کریں تو یہی ثواب ملے گا جو آپ ادھر دیتے ہیں سابقہ روایتوں سے ہٹ کر آل محمد کے نام پہ جو ہاتھ سے نکل کے دیتے ہیں اس کا اثر کچھ اور ہو جاتا ہے جب ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں آرام کے کسی ہی پیدا ہو جاتا ہے باقی میرا موضوع آپ جانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شمار کر کے اپنی اصلاح کرنا اپنے آپ کو سوچنا انسان عجیب ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ پہ غور کریں پھیلائیں تو وہ مخلوق خدا میں سر سے اوپر پہنچ جاتا ہے یعنی خلیفۃ اللہ کا تاج اس کے سر میں اشرف المخلوقات پوری کائنات اگر اس کو انسان کو پھیلائے تو انسان پورے عالم کے بارے میں سوچتا ہے لیکن انسان کو جب سمیٹ کے اگر دیکھا جائے محدودیت کی طرف آ جائے عروج کی طرف جائے پھیلائے تو اتنا پھیل جاتا ہے انسان پوری دنیا کی نمائندگی کرنے لگتا ہے اس کے کتنا بڑا مقام اگر وہ مسلمان بن جائے مومن بن جائے جسے علامہ اقبال نے جب خطاب میں جوانان نے مسلم کے کیا کیا شان مسلم بیان کیا تو راز کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہوتا تو راز کن فقہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے کارخانہ کن جب کہا تو فقان ہو گیا تو ان تمام کان یکون میں سب سے بڑا انسان تمہارا مقام وہ ہے اگر وہ مسلمان مومن بن جائے تو وہ کتنا اس کا مقام ہے پرے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی ستارے جس کے گرد راہ ہے وہ کارواں تو ہے یہ ستارے تم آسمان پہ نظر آتے ہو یہ آسمان کے ستارے اتنے بڑے نہیں ہیں
ان کی اتنی قدر و مقام نہیں ہے اگر انسان مسلمان بن جائے. یہ تو تیرے کاروان کے گزرنے کے بعد تیرے راہوار کے ٹاپوں کے نکلے ہوئے گرد و غبار ہے یہ ستارے. تیرا مقام تو بہت اونچا ہے. انسان کو پھیلایا جائے تو اس حد تک انسان پھیل جائے، لیکن جب انسان کو سمیٹا جائے تو پھر حیوانوں سے بھی بدتر سمیٹ کے آتا ہے. میں ماری فری میرے خاندان، میرے گھرانے، میرے بچے، میری ذات. جب ذات پہ کیا جاتا ہے تو بہت سارے ہم جیسے بہت سارے انسان سمیٹ کے آ جاتے ہیں، صرف آنکھوں میں آ جاتا ہے اور کہیں نہیں. میرے کہہ کر وہ سمیٹ کے آتا ہے تو پھر کہاں پہنچ جاتا ہے؟ کہیں سے کوئی خطرہ ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے اگر کہیں مفعال لینا ہو، نقصان سے بچنا ہو تو اپنا خاندان بچائے، اپنے گھرانے کو بچائے، اپنے بچوں کو بچائے. اس کے بعد جب بچوں سے بھی آگے گزر جائیں تو اپنے آپ کو بچائے. اپنے آپ میں سے کیا بچائیں؟ اگلے حصے کو بچا کے جہاں سے خطرہ ہوتا اپنی پشت دکھاتے ہیں. اگلے حصے میں اہم ترین چیزیں، اس لیے پشت کو ظہر کہتے ہیں، ظاہری چیز کو کہتے ہیں. اس کو جب بھی کسی مشکل کے موقع پر اٹھانا ہو یا دفاع کرنا ہو تو اپنے پشت کو ظاہر کرتے ہیں، اسی لیے پیٹھ کو ظہر کہتے ہیں. جب اس سے بھی آگے گزر جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ جسم کے پورے کے لیے خطرہ ہو جائے تو سر کو بچاتا ہے. پھر سر میں بھی سمیٹ کے آ جاتا ہے، چہرے کو بچاتا ہے. جب اس سے بھی سمیٹ جاتا ہے تو یہ جان سے خطرے سے اتنے خطرہ ہے کہ بڑھاپا میں جان جا رہا ہے. جلدی کو مان انسان سمیٹ کے صرف آنکھ بچانے میں آ جائے. یہی انسان اللہ کی نعمتیں ان تمام حوالوں سے دیکھیں تو کتنے کو گنے. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. حیوانات کے لیے یہ پیغام نہیں ہے. حیوان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. حیوان کو حیوان بنایا بس. لیکن اتنا سارا جرم انسان کا انسان بننا ہے. تمہیں انسان بنا کے دنیا میں بھیجا، ہر چیز کا تمہیں حساب لینا ہوگا، اس چیز کی قدر کرنی ہوگی. میں آپ کو اللہ کی نعمتوں کے حساب کتاب کے حوالے سے کل ذکر کیا تھا. 2 دنوں سے میں ہوا کی طرف تھا. یہ چھوٹی سی اس لیے ہوا بڑے چھوٹے میں تمیز نہیں، اپنے غیر کے لیے نہیں، سب کے لیے اللہ کی طرف سے برابر ہے. اس میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. دن بھی ہے تو دن بھی نعمت ہے، لیکن ٹائمنگ پہ آتے ہیں. پھر رات آ جاتی ہے تو دن چلا جاتا ہے. رات بھی نعمت ہے لیکن دن آتا ہے تو رات نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. سورج بھی نعمت ہے لیکن جب غروب ہونے لگتا ہے تو چلا جاتا ہے. چاند بھی ہے لیکن مہینے میں چڑھ کے اوپر آ جاتا ہے، پھر ختم ہو کے آخر میں ختم ہو جاتے، نظر ہی نہیں آتا. ستارے دن کو ہوتے ہی ہیں، رات کو ہوتے ہیں. لیکن مسلسل 24 گھنٹے میں پوری زندگی مسلسل پیمانے پر حد ضرورت سے بڑھ کر ہوا. کل میں نے ذکر کیا ہوا کی، 2 دنوں سے میں ذکر ہوا پر، ہوا کی کیا فائدے. تو کل پرسوں ذکر کیا تھا ایک ہی سانس میں 2 نعمت، کس طرح شکر ادا کر سکتا. کل میں نے ذکر کر لیا تھا ایک انسان 1 گھنٹے میں 110 لیٹر ہوا استعمال کرتا ہے. اللہ 110 لیٹر ایک انسان. اس کے علاوہ ہوا کی کیا فوائد تفصیل کی روشنی میں ذکر کروں گا. کل میں یہاں چھوڑ دیا تھا. پھر اگر ہوا کو خود آلودہ کر دیں، انسانوں نے استعمال نہیں کیا. میں آپ کو یہ بتاؤں، پہلے میں آج سے تقریباً مہینہ 1.5 مہینے پہلے کوئی آرٹیکل پڑھ رہا تھا کسی انکر کا. اس موجودہ وبا نے دنیا میں بہت ساری پریشانیاں پھیلائی، مصیبتیں انسان کے سامنے، خصوصاً تعلیم اور معیشت پر بہت ہی نقصان پہنچایا. لیکن اللہ کی طرف سے آنے والے ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اثرات مثبت بھی ہوتے ہیں. تو اس کے مثبت اثرات کیا ہو گئے؟ اتنے مثبت اثرات ہو گئے
مرد اور دنیا کی ساری کلمیں بند ہو گئی، علموں کے جو سارے سلسلے ختم ہو گئے، ہوٹلوں میں عیش نوش کی ساری غذائیں بند ہو گئی، فضول خرچوں میں چلنے والی گاڑیاں بند ہو گئی، سب بند ہو گئی، فیکٹریوں میں اتنے بیچا قسم کے دعا اور کچرے جلائے جاتے تھے، سب بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی واشنگ کا سلسلہ شروع کر دیا، یہ بھی انسان کے لیے تھوڑی سی صفائی ہو۔ میں ابھی آپ کو ذکر کرتا ہوں، اس نے یہ لکھا ہے ایک ہی 24 گھنٹے میں صرف ہوائی پرواز فضا کے اندر 3 لاکھ جہاز اڑتے تھے، 3 لاکھ، وہ سب گروڑ ہو گئے، سب گروڑ ہو گئے۔ اور 1 گھنٹے کے اندر کتنے پیٹرول اور کتنے ڈیزل جو جلتے تھے وہ سب کے سب تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گئے، تاکہ دنیا کی صفائی اللہ تعالیٰ نے فضا کو صاف کرنا، ہوا کو صاف کرنا تھا، تھوڑے سے اس کو کیا کرنا ہے جی صفائی کی طرح لے جانا ہے، یہ بھی سارے انسان کے فائدے تھے۔ اب ہوا کی کیا اور فوائد ہیں انسان کے، میں آپ کو دوسرا فائدہ بتاؤں۔ ایک تو انسان و روح کے لیے نباتات کی زندگی کا ضامن ہے، ہوا ہے، یہ ضمانت دیتی ہے، ہوا کی وجہ سے ہر زندہ سلامت ہے۔ دوسرا، ہوا کی لہروں کے ذریعے سے آواز ایک دوسرے تک منتقل ہو جاتی ہے، یہ ہوا کا کارنامہ ہے۔ یہاں سے آواز جاتی ہے تو ادھر سے ادھر، دنیا میں اچھی چیزوں کا پیغام ہو یا انسان غلط استعمال کر کے نقصانات سے ہو، انسان کی آواز ہوا کے دوش میں سوار ہو کر دوسرے کی سماعت سے ٹکراتی ہے، ہوا ہی لے کر جاتی ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی ہر کوئی دوسرے کو کوئی بات سمجھا ہی نہ سکتے، لیکن یہ ہوا ہے فوراً ادھر سے ادھر تک پرے کر لیتی ہے، انسان کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا دیتی ہے، یہ ہوا کی دوش پر نکل ہے، یہ ہوا کا فرق۔ اور آگ جلنا بھی ہوا ہی کے ذریعے، آکسیجن جہاں پر نہ ہو آگ نہیں جلتی۔ آپ بیوسائی میں جا کے کھانا پکائے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا، ادھر آپ کھانا پکائیں گے، ادھر جا کے سیاچن کے اتنے 8,500 فٹ بلندی پر جا کے آپ کھانا پکائیں، آگ جلائے تو وہاں نہیں جل پائے۔ جب بیوسائی میں لکڑی ہی پیدا نہیں ہوتی تو وہاں لکڑی کو آگ فوراً کدھر جلتی ہے؟ آگ کا جلنا اور روشن ہونا ہوا کی وجہ سے، ہوا کے اندر کے جو مواد ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آگ روشن ہو جاتی ہے، جس سے انسان کے لیے غذا تیار ہو جاتی ہے، ہوا کا کارن۔ میں جوانوں کی محفل میں گفتگو کا انداز بدل کے بتاتا ہوں، آپ اپنی جو معلومات ہیں، اپنے مطالعے ہیں، ان کو تھوڑے سے آگے بڑھائیں۔ ظاہر بات ہے اگر جس کے سامعین میں بوڑھے بزرگ اور غیر تعلیم یافتہ ہو تو اس کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے، اخلاقیات میں گفتگو ہونا چاہیے، تاریخی واقعات میں ہونا چاہیے، عبرت کی داستانیں ہونی چاہیے، حکایتیں ہونی چاہیے، لیکن زمانہ یہ تقاضا کرتا ہے۔ ہوا کا تیسرا چوتھا فائدہ، انسان کے تنفس کے ذریعے اندر جا کر جس طرح پھیپھڑوں کو انسان کے لیے ایک پمپ کی صورت میں حیات کا ذریعہ ہے، یہ ہوا کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ انسان کے جسم پر تر و تازہ ہوا لگتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ ہوا نہ لگے، ہوا لگنے کی وجہ سے جسم کا سسٹم جو نظام وریدی کہتے ہیں، نظام خون کہتے ہیں، وہ معتدل معیار پہ ہوتے ہیں۔ اگر ہوا کا دباؤ کم پڑ جائے تو رگیں اندر سے پھٹ کر خون باہر نکال دیں، یہ ہوا کی وجہ سے۔ ہوا کا انسان کے پورے وجود پہ ظاہر ہو، باطن ہو، اس پہ اثر انداز ہو۔ پانچواں فائدہ، اگر ہم دیکھیں یہ جتنے بھی بادلوں کے نقل حرکت ہے، ہوا میں اتنی بڑی طاقت ہے، لاکھوں ٹن بادل کے اندر پانی ہوتا ہے، وہ ہوا کی دوش پر بیٹھ کر ہوا اسے اٹھا کر لیتے، بادل حرکت نہیں کرتا، ہوا کی حرکت کی وجہ سے بادل کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرنا ہوا کا کام، تاکہ
انسان کے لیے دنیا میں پانی کا نظام ہو. یہ سرکولیشن میں جاتا ہے، یہ پانی ہے نا، سرکولیشن یہاں پر یہ کیا مطلب؟ پانی میں جانا ہے دوبارہ سمندر میں، پانی میں جانا ہے سمندر میں. کیسے؟ ندی نالوں کی صورت میں بہہ بہہ کر پانی میں اوپر نہیں جانا، پانی میں نیچے آنا، بہہ بہہ کر کسی صورت میں جانا ہے آگے سمندر میں. وہاں سے باد کی صورت میں بادل اسے لاکھوں کروڑوں ٹن کی صورت میں بادل اسے کھینچ کر اوپر لے کر آ جاتے ہوا کے تعاون کے ساتھ. پھر یہی بادل ہوا کے دوش پر سوار ہو کر دنیا کے مختلف جگہوں پر، ہمارے یہاں سے پتہ نہیں سمندر کا فاصلہ کتنے ہزار کلومیٹر ہے، لیکن اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو خشک سالی ہوتی، وہیں پر بادل برس پڑتے. لیکن ہوا ہمیں یہ حکم خدا کی طرف اٹھا کر لے کر آتی ہے، چلو جی ادھر گیٹو کے دامن میں رہنے والوں کے لیے سمندر سے پانی کے ذخیرے لا کر بادل کے لاکھوں ٹن کا لوٹ کر کے ہوا اٹھا کر لے کر آ جاتی. یعنی بادل جلانے کے انجن ہوا. ہوا کے ہی دوش پر انسان، لاکھوں انسان روزانہ سفر کرتے ہیں ہوا کی وجہ سے. ہوا کی وجہ سے جہاز کے یا مختلف قسم کی پروازوں کے ذریعے سے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. یہ ہوا کی فوائد ہیں. اور اگر دیکھیں تو میں آپ کو اور ایک چیز بتاؤں، اتنا خطرناک، کیونکہ دنیا سسٹم کے تحت چل رہی ہوتی ہے، قرات آسمانی کے ساتھ دنیا کا باقاعدہ رابطہ ہے. یہ قرآن مجید میں علامہ یہ فرماتے ہیں آسمان سے روزانہ ہزاروں شہاب ثاقب زمین کی طرف گر جاتے ہیں. ہزاروں شہاب ثاقب کرتا سمجھے نا، شہاب ثاقب جو آگ کے گولے بگولوں کی صورت میں زمین کی طرف آ جاتے ہیں. اگر یہ گولے زمین پہ آ جائے تو اگر اسی تعداد میں زمین کی طرف آ جائے جس میں بیچ میں فضا میں روکنے والی کوئی چیز نہ ہو تو دنیا دیکھتے دیکھتے خاکستر بن جائے گی. لیکن ہوا کے وجہ سے ایسے ڈال اور غلاف کے پردے ہوتے ہیں جو آنے والے ہزاروں جو شہاب ثاقب کو فضا کے اندر ہوا کی وجہ سے ختم کر کے زمین تک آنے نہیں دیتے. یہ ہوا کی فوائد. اور ایک فائدہ، اور روشنی اگر آپ یہ دیکھیں، روشنی کا پھیلاؤ اگر ہوا نہ ہوتی تو روشنی کا پھیلاؤ نہیں ہوتا. سورج کی روشنی ہو، چاند کی روشنی ہو، بجلی وغیرہ کی روشنی ہو، ہوا ہی کی وجہ سے اس کی روشنی آگے پھیل جاتی ہے. ہوا بند ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لالٹین کو اگر کہیں ہوا بند کر لے اسی وقت اس کی جو لائٹ ہے یا اس کی روشنی بجھ جائے. یہ ہوا ہے اس کو زندہ رکھ لیتی، زیادہ ہو تو اس کو بجھا دیتی ہے. لیکن جو اس کی ضرورت ہے، جہاں چراغ میں جلنا ہے، اگر اس کے لیے آپ ایئر ٹائٹ کر لیں، کسی ایسی جگہ میں ہوا کو رکھ دیں، اسی لیے لالٹین کے اوپر نیچے میں سوراخ ہے نا، نیچے بھی سوراخ اوپر بھی سوراخ ہے. اگر اس کو بند کر دیں، ہوا کو ٹائٹ کر دیں تو فوراً ہی اس چراغ میں بجھ جانا ہے. یہ ہوا ہے جس کو روشن ہونے دیتے. کیا فائدے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. برا انسان استعمال کے لحاظ سے برا بنا دیتا ہے. اللہ کی ہر چیز بہت خوبصورت ہے. اور ہوا کی وجہ سے بارداری ہوتی ہے، یعنی ازدواج و تولید نسل ہوتی ہے. قرآن مجید میں سورہ حجر میں ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، پتے پھولوں کے شگوفے آپس میں ہوتے ہیں نر. جب اس کے شگوفے پھٹ جاتے ہیں اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا کی دوش پہ سوار ہو کر مادہ کے ساتھ مل جاتی ہیں تاکہ وہ ثمرآور ہو جاتے ہیں، تولید نسل آگے بڑھا دیں. یہ ہوا کے فائدے. اور ایک فائدہ آخری بس، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے انسان تم شمار نہیں کر سکتے. انسان اسی لیے تو قرآن نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ،
میری نعمتوں کی قدر کرنے والے بہت تھوڑے انسان ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ نے سنا ہوگا، جوانوں نے پڑھا ہوگا، سائنسی کتابوں میں ہے، جب یہاں سے فضا اتنی اونچی طرف نکل جاتے ہیں تو وہاں ایک پردہ ہے بیچ میں، اوپر سے آنے والے خطرات کو، نیچے سے جانے والے جراثیم کو اوپر جانے نہیں دیتے، اوپر سے آنے والی چیزوں کو وہاں ایک غلاف ہے ہوا کا، اسے اوزون کے، سنا ہے آپ نے اوزون؟ اوزون کہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے بہت شور مچایا، دنیا کے سارے کچرے جتنے دھواں ہیں یہ سب اوزون کو سوراخ ہونے لگے۔ یہ اوزون ہوا کے کوئی غلاف ہے جس کی وجہ سے آسمانی جو کرات کے اندر کہکشانوں کی جو دنیا ہے وہاں سے آنے والے اثرات کو یہ اوزون اوپر سے روک دیتی ہیں، اور نیچے سے اوپر جانے والے کچرات کو اوپر جانے سے یہ اوزون روک دیتی ہے۔ یہ ہوا کا کام ہوا کا ایک کام تھا جو مشہود ہے، لیکن ہم نے اپنی فضا کو آلودہ نہیں کرنا، آلودہ نہیں کرنا۔ میں پھر کہتا ہوں، اپنی فضا میں کچرے کو مت پھینکو، اور خوشبو بدبو کو آگے پھیلانا بھی ہوا کی وجہ سے۔ خواتین سے بھی میں کہتا ہوں، اتنے سارے کچرے پانی میں باہر روڈوں پہ اتنے پھینک دیتے ہیں بدبودار چیزیں، یہ گاڑیاں گلی گلی میں آتی ہیں لیکن پھر بھی ابھی تک صحیح ماحول نہیں ہے، اتنے گئے گزرے ماحول کے رہنے والے ہیں۔ سارے کچرے کم از کم شاپر میں ڈال کر اپنی کثافت کو، بہت سارے جگہوں میں جاتے ہیں، یہی پڑھے لکھے لوگ بھی جاتے ہیں، سامنے جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں۔ آپ یہاں جائیں گے تھوڑے سے قدرگاہ سائڈ پہ جائیں، جہاں کوئی خالی جگہ ہو، اپنے جو بدبو ہے اس پر بھی مٹی نہیں ڈالتے، اس پر مٹی ڈال کے اس بدبو سے معاشرے کو، اس فضا کو پاک رکھنا چاہیے۔ اس کے اندر جراثیم ہے، حیوانوں سے کم از کم سیکھے، یہ بلی سے سیکھے، کم از کم بلی کو دیکھا ہوگا، انسان بلی سے بھی بدتر ہے۔ بلی جہاں پر بھی ہو اپنی کثافت کو پہلے اپنے پنجوں سے گاڑ کے جگہ بناتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں یا کوئی کچرا ڈالتے ہیں، پھر سونگتے ہیں، پھر سونگ کے بدبو نہ آ جائے تو ٹھیک، نہیں تو بدبو آ جائے تو اور ڈالتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے ہیں مسجدوں کے باتھ روم میں جا کر اپنی گندگی پر پانی بھی ڈالنا نہیں آتا۔ یہ انسان ہے کیا؟ انسان ہے، اسے تو حیوان بنتے دیکھتا ہے۔ باہر جاتے ہیں اور شہر میں ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ ہمارے اکثر لوگ زیارتوں میں جاتے ہیں تو ایرانی لچیگا سے نہیں ہوتی، ایرانی نہرچ بدخلو، یہ ہے وہ ہے، ایرانی بدخلو نہیں ہے، وہ صفائی پسند ہے، فضا پسند ہے۔ آپ اور میں اس طرح سے جاتے ہیں کہ اس معاشرے میں جائیں، واللہ ان کے آپ جا کے دیکھیں گے ان کے یہ نائی شاپ اور یہ قصائی کی دکان میں جائے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا یہ قصائی گوشت دینے والا ہے یا نائی شاپ میں بال بنانے والا ہے یا کوئی ایم ڈاکٹر ہے۔ سفید شرٹ میں ہوگا، ایک داغ نظر نہیں آئے۔ باقی گرم رکھا ہے لگتی کلام دے سکتی عمر چھن مسافر خانوں کی شکرتی اور تے نظر پاتا اخلاق اللہ یہاں پورے بھورے مسافر خانوں اور کیم کل شکتور بھی نمکن چکا لینا کوئی کا شکر چکنا لینا بدبو ہوگی، اس کو سلام کریں۔ اس سے بھی ہٹ کر سب سے بدتر یہ ہے، سب سے بدتر وہ آدمی کے نظروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر بس میں جائیں گے، ہر بس کے سامنے ایک چھوٹا سا چھوٹی سی بالٹی ہوگی، جو بھی آپ کھائیں گے شاپر کے ساتھ اس میں ہے، جو کھائیں اسی میں ڈالنا ہے، آپ نے نیچے بس نہیں گرا۔ مدار و تحصیل میں مردن ہونے شیلکو دور پاس کیلت ہونے جو تھوڑ پاس نسوار کو یہ پاس سگریٹ بھین کو یہ باتیں جو مدار و بات اخلاق ہونے انہیں بات اخلاق ہم کرتے وہ نہیں کر رہے۔ اللہ کے حاجت کے لئے جاتے ہیں تو بس یہ وہ بچی رہتے ہیں باہر کے جو دے روپا مشکل ہو کہ یہ کوئی انسان یہ حیوان ہے، ان کے ہماری طرح کے لیے جہاں پر بھی بس لے پہ جائیں، پبلک پارک پہ جائیں، پبلک پلیس پہ جائیں، وہاں پر مردوں کے الگ عورتوں کے الگ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے رفع حاجت کے لیے، دستشویی یا سروس کے نام سے۔
ان میں ہی جاتے ہیں جو جب چند چیزوں سے دنیا کی کثافت میں سوچتے ہیں یہاں سے میں لگوں میں اخلاق کو نانا شیعہ روپ سے یہاں شیعہ من شیعہ بدمدار ہوا تھا شیعہ بدتمیز ہوا تھا ظاہر کھملوں کو ہوا تھا صاحب میں سے سوڑے لہموں بنچے چھوڑ نے سوڑے لوگ کوئی نہیں پسند کریں ہمیں خود اپنی حساب کے صاف رکھنے مگر تمیز میں آپ نے نہیں دیکھا یہیں جائیں نا تھوڑے سے گھومنے کے لیے جائیں گے پھرنے کے لیے جائیں گے یہی آپ کے پارکوں میں جو آپ کے پبلک پارک ہے وہاں جائیں گے وہاں پر ہوں گے ڈسٹبن لیکن اس میں نہیں ڈالیں گے اس پر بات ہوں گے یہی پانی میں لے کر آ جائیں گے تھوڑی سی تہذیب تھوڑی سی انسانیت اپنی فضا پر یہ فضا سب کی ہے اس کو مقدر کیوں کر رہے ہیں وہاں جو دعوت لوگوں سے میڈیا میں کم از کم اس کے ساتھ 20 آدمی واپس اٹھا نہیں دیا لیکن تمہاری نہیں یہ فضا تیرے باپ کی نہیں ہے یہ سب کی ہے سب کو آلودہ مت کرو بس میں سوار ہے بہت سگریٹ پی رہے ہیں باقی 20 آدمی کے سب جو آکسیجن ستیہ ناش کر رہے ہیں کس نے اجازت دی تمہیں جائز نہیں ہے یہ ہوا سب کی ہے یہ فضا سب کی ہے اور گلفہ کا بخاری اتاما تیرے ریبٹ چکر سے کانگلن چکا سے ایریا کا تو بادبوش کا ہوا کس نے اجازت دی آپ کو سارے فضا کو آلودہ کر کے کھان نازو چھوڑ کرے نازو دوسرے ہو پلاسٹک چکر سے بخاری نہیں تھا آپ کو کہنے ہو باہر بھی تو دیکھو مسلمان کیسے مسلمان ہو تو باہر سب کے لیے اتنے بدبو نکال کر تم اندر مسلمان بن کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ادھر نماز تہجد پڑھیں ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے باہر بھی دیکھو دنیا میں کیا کیا چیزیں تمہاری وجہ سے برباد ہوتی جا رہی ہیں یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ہولا ایسی کچھ ہولا گوپر ہولی سی دے لہسن کھا کر مسجد میں جماعت میں شامل نہ ہونا کیوں تمہاری منہ کی جو سانس ہے اس سے دوسروں کے لیے بدبو آتی ہے اس کو صاف کر کے آ جاؤ سگریٹ کو دے صاحب کو تم اللہ کا مرو گا ملتی ہو میں نے تو ملتی ہو میں یہاں کا کچھ چیزوں بغیر موضوع سے سمجھ کانچوں مکھاؤ کے الوخلا اتنی بدبو ہے تیرے کو جمال لو یہ فضا کو آلودہ مت کر لو اپنی گندگی کو خود صاف کرو انسان معاشرے میں رہنا ہے تو انسان معاشرتی ہے حیوان ہے تو اس اجتماعی صورتحال کو ہوا کو تم اس کی حفاظت کر لو یہ تمہاری ذمہ داری ہے دکان کو جو تھل بچے پھانستا ہوں گاڑی کا میں اتنے سیمنٹ لے کر جاتے ہیں اور پورے روڈ میں تھل فٹ سے باہر یہ کر کبھی خبر کو نہیں تھلوا لیکن طرح سے مسلمان ہو تم پانی کی چھینٹیں سارے جانے والوں کے لیے بیچاروں کے لیے در بدر کو گاڑی سی پہ دوسروں کو لے تمہارے اوپر کوئی کسی کی کڑی نظر بھی ہے کیا کر رہے تم مسلمان یہ فضا صرف تمہاری باپ کی میراث نہیں ہے یہ سب کی ہے اس کا خیال رکھو روڈوں پہ جاتے ہیں موٹر سائیکل کے سلسل میں ایک آواز رکھا ہے تو آپ میں سے سب کچھ چھوٹوں سے برکھو تو ہاں دارو سورہ جو سے بخشا چلو گو زندوں تو اپنی اتا ہم تمیز میں بھی بدتمیز کا سن کے اولاد ایسے معاشرے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہم سب کا ہے معاشرے میں کیسے سدھارنا ہے اللہ کی نعمتوں کا اپنی جگہ استعمال کرو لیکن اس کو مس یوز مت کرو غلط مت کرو اس کا حساب دینا ہوگا کوئی تمہاری طرف دیکھ رہا ہے یہ تمہارے اور میرے بات کی نہیں ہے یہ اللہ کی عطا ہے اس کو اللہ کی سمجھ کر خلق خدا کے لیے باعث ضرر نہ ہو اپنے فائدے کے لیے اٹھائے ایک ہوا کی کتنے انسان کے لیے فوائد ہیں اس کے علاوہ دیکھتے جائیں تو کیا سے کیا اللہ کی نعمتیں ہیں کون کون سی نعمتوں کا ہم انکار کر سکتے ہیں کبھی ای آلاء ربکما تکذبان ہوا کا ایک فائدہ مشہور یہ ہے کہ ہوا کے اگر صبح کی ہوا کی دوش پر اگر کوئی پیغام دینا چاہے یہ تاریخ انسان میں آج سے پہلے
جب انسان کے مواصلاتی سسٹم جو سائنسی ایجادات سے پہلے ہی مشغول تھا، بعد سوا کے ذریعے سے پیغام کسی مشکلات میں گر جائیں تو وہ ایک پیغام ہوا کی دوست پہ چھوڑ دیتا ہے. یہ ہوا اس پیغام کے امین ہوتی ہے، وہ اپنے جہاں پہنچانا ہے اس جگہ پر ضرور اسے کسی نہ کسی صورت میں پہنچا دیتی ہے، کسی نہ کسی صورت میں. یہ انسانوں کے قانون میں، انسانوں کی معاشرتی سسٹم میں آ کر وہ اصل پیغام کو جہاں تک پہنچانے وہاں پہنچاتے ہیں. ہوا کا یہی کام مسلم ابن عقیل نے کیا، سفیر حسین نے. علماء لکھتے ہیں واللہ آپ کو میں نے کہا کوئی اگر مصیبت میں گر جائے، کسی مشکلات کا سامنا ہو تو اس آدمی کو غریب کہتے ہیں. یعنی غریب ہم نادار کو کہتے ہیں، تنگدست کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں غریب اس مسافر کو کہتے ہیں جس کا کسی شہر میں پہنچنے کے بعد کوئی جاننے والا نہ ہو، اسے غریب کہتے ہیں. تو غریب کا لفظ اگر دیکھا جائے، سفیر حسین کربلا کی شہیدوں کا پہلا شہید، مسلم نے عقیل، نمائندہ امام، مہمان شہر کوفہ، مسلم بن عقیل ہے. مسلم بن عقیل کو مولا حسین نے حسین بنا کے بھیجا تھا. حسین بنا کر یعنی کیا مطلب اس کا؟ مسلم کوفہ میں امام وقت کا نمائندہ بن کے گئے تھے. 12,000 خطوط آئے تھے، ایک ہی دن میں 600 خطوط امام کو ملے، جس کی وجہ سے مولا نے اپنے بھائی اور بہنوی مسلم نے عقیل کا انتخاب کیا. بڑے شجاع تھے، بہت ہی ایماندار تھے. امام وقت کا نمائندہ بن گئے نا، اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہے؟ 12,000 نے مسلم کے ہاتھوں پر امام حسین کی بیعت کی. یعنی مسلم کا ہاتھ امام حسین کا ہاتھ ہے، امام کا ہاتھ پیغمبر کا ہے، پیغمبر کا دست خدا ہے، یعنی خدا کے دین کی بیعت. مسلم غیر معصوم ہو کر امام وقت کا نمائندہ بن کے گئے. پھر وہ بھی جب مسافر بھی کسی جگہ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے شروع سے اس کے قدر اور منزلت احترام نہ ہو تو مسافر، لیکن ایک ایسا مسافر جس کو پہنچتے ہی 12,000 نے ہاتھوں پہ اٹھایا، لیکن ابن زیاد کی آمد کے ساتھ 7 ذی الحجہ تک تو مسجد کوفہ بھر کر لوگ مسلم کی ابتداء نماز پڑھ رہے تھے. 8ویں ذی الحجہ تک جب ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا، اس نے ایک افواہ پھیلائی، شام کی طرف سے بہت بڑا لشکر کوفہ میں حملہ کرنے والا ہے، جو بھی مسلم کی بیعت یا مسلم کا ساتھ دے گا ان کے گھروں کو آگ لگا دیے جائیں گے، ایک ایک کو چن چن کے قتل کر دیے. اسی خوف نے شہر کی فضا کو مکدر کیا. 8ویں شام کو 8ویں کی نماز مغربین کے لیے مسلم مسجد کوفہ میں گئے. نماز مغربین میں صرف 30 آدمی آئے، 30 آدمی. نماز مغرب پڑھ کے جب نکلے تو دروازے پہ پہنچے تو 10 آدمی ساتھ تھے. مسجد سے باہر آ گئے تو کوئی ساتھ نہیں. رات کی تاریکی ہے، نمائندہ امام ہے، شہر میں انجان ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، پوری فضا دشمن ہے، زمین و آسمان ہر جگہ میں کہیں کوئی نہیں. اب کہاں جائے؟ اب آپ اندازہ کریں تھوڑی دیر کے لیے مسلم کے ساتھ مسجد کوفہ سے آپ ساتھ چلیں، کہاں جائیں؟ کس کے ہاں جائیں؟ کوئی جاننے والا نہیں، کوئی ساتھ آنے والا نہیں. آل محمد کا وہ سفیر جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، جہاں جاتے ہیں ہر جگہ دروازے بند. چلتے چلتے رات کی تاریکی میں ایک دروازے کے پاس پہنچا تو ہر دروازے بند تھے، لیکن ایک دروازہ کھلا تھا. اسی کے سامنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے رہے. دیکھا تو ایک خاتون دروازے کے پیچھے سے کسی کے انتظار کر رہی تھی.
ایک کسی ناموں سے ایک اجنبی شخص کیسے بات کی ابتدا کرے، گفتگو کرے، یہی مناسب سمجھا، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر یہ مسلم نے عقیل نے مناسب سمجھا، اے کنیز خدا کیا ایک گلاس پانی میسر ہے؟ یہی گفتگو کا آغاز تھا۔ وہ خاتون گھر کے اندر چلی گئی، ایک کٹورے میں پانی لے کر آ گئی۔ سفیر حسین مہمان شہر کوفہ نے پانی پی لیا، برتن واپس کیا، لیکن دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہیں۔ وہ عورت اندر جا کے باہر آتی ہے تو وہ اجنبی شخص مسافر وہیں کھڑے ہیں، پھر اندر جاتی ہیں، پھر آ کے دیکھا، تیسری مرتبہ دیکھا تو عورت سے رہا نہیں گیا۔ اے شہر کے مسافر، مہربانی ہو تو آپ یہیں سے چلے جائیں، اپنے گھر جائیں، پانی تو آپ نے پی لیا نا؟ جی میں نے پانی پی لیا، اپنے گھر جائیں۔ جواب نہیں ہے۔ پھر کہا شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، حکومت کی طرف سے سختی ہے، آپ یہیں سے چلے جائیں، اپنے گھر جائیں۔ تو اس وقت ایک جملہ کہا، ایک کنیز خدا جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ جس کا اس شہر میں کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ جس کا اس شہر میں جاننے والا کوئی نہ ہو وہ کس کے ہاں جائے؟ ارے آپ کون ہیں جس کو اس شہر میں کوئی نہیں جانتا؟ تعارف کیا۔ شہر میں یہ بات پھیل چکی تھی، ہر ایک کے کانوں تک یہ افواہ آ چکا تھا کہ مسلم ابن عقیل شہر کوفہ میں مسلمانوں کے مہمان ہیں۔ اسی وقت مسلم نے کہا جی میرا کوئی نہیں۔ عورت نے پوچھا تو نے یہ سوال کہ پھر آپ کون ہیں؟ مسلم نے یہی کہا میں مسلم نے عقیل سفیر حسین۔ عورت تعجب ہو کے دوبارہ تو یہ سوال کرتی آپ ہی مسلم ہیں؟ تو مسلم نے جی میں ہی مسلم ہوں۔ آل محمد کی حبدار تھی، کہا میری جان جائے تو جائے، آل محمد کے مسافر آئے، میرا گھر تیار ہے، آپ میرے گھر میں تشریف لائے۔ گھر ایک کمرہ خالی کیا، اچھا سا بستر دیا، کھانا دے دیا، لیکن ایک ناخلف بیٹا تھا، رات بھر گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ مسلم اس کمرے میں گئے، اندازہ ہوا آج زندگی کی شاید آخری رات ہے، اور رات بھر عبادت و تلاوت و قرائت میں مصروف ہے، مناجات میں ہے، نماز میں ہے۔ عورت بار بار اس کمرے میں جاتی ہے تو رات کے بہت ٹائم گزرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا، ماں بار بار اس کمرے کی طرف جا رہی کیوں؟ ماں نے نہیں بتایا، نہیں بیٹا تم سے کوئی کام نہیں بس۔ لیکن صبح جب پتہ چل گیا کہ اس کے گھر میں سفیر حسین مسلم نے عقیل مہمان ٹھہرے ہیں، صبح سویرے جا کر ابن زیاد کو اطلاع دی مسلم ابن عقیل میرے گھر میں مہمان ہے۔ صبح سویرے جب دیکھا تو 300 سپاہی کا لشکر آ کر تو آ کے گھر کا اطراف سے گھیراؤ کیا۔ مسلم اپنی جگہ سے تیار ہو گئے، ذرا جزے میں تن کیا، دعاؤں کا سلسلہ ختم کیا تو نے کہا اے مسلم یہ کیا تیاری ہے، آپ رات بھر نہیں سوئے؟ تو جواب دیا اے کنیز خدا تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھیں لگی تھی، اسی وقت مجھے خواب میں چاچا امیر المومنین علی ابن ابی طالب خواب میں نظر آیا اور کہا بیٹا مسلم جلدی کر ہم سب تیرے انتظار ہیں۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے آج کی رات میری زندگی کی آخری رات تھی، اب میں موت کی تیاری میں، لیکن اسی طرح نہیں، میں مقابلہ کر کے میں بنی ہاشم کا سپوت ہوں، میں آل اطہار کا جوان ہوں، میں اسی طرح نہیں بلکہ میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ 300 آدمی ایک مسلم کے لیے، وہ بھی کوفہ کی گلیوں میں، انجان گلیوں میں، اس طرح کی شجاعت دکھائی، بڑے بڑے پہلوانوں کے کمر میں پکڑ کر 2 منزلہ چھتوں پر رکھتے تھے۔ آل محمد کا پروردہ تھا،
لیکن دشمن نے چال چلائی. کیا ایک ہی شخص سے چھتوں سے کوئی پتھر مارتے ہیں, کوئی نیزہ مار رہے ہیں, کوئی تلوار سے حملہ کر رہے ہیں, چھتوں سے آگ کے بگولے پھینک رہے ہیں, ایک ہی مسلم پر, پھر بھی مسلم قابو میں نہیں آیا. آخر میں دھوکہ دیا مسلم, ہم وعدہ دیتے ہیں آپ کی جان بچائیں گے, آپ ہمارے حوالے ہو جائیں. وعدہ کرتے ہو, خدا رسول کو بیچ میں لاتے ہو. سردار نے کہا ہم آپ کو حفاظت دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اسی وقت جب تم اس قسم کی قسمیں کھاتے ہو تو مسلم نے تلوار کھینچ لی, بند کر دی, بس حوالہ ہو گیا. لیکن سب سے پہلا دھوکہ مسلم عقیل یہ فرماتے ہیں, ایک مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو اس کا پکا ہوتا ہے. جب تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا میری حفاظت ہوگی, لیکن جب تلوار ہاتھ سے لے لیا تو مسلم کو باندھ لیا, دارالعمارہ کے پاس لے کر گیا. دیوار کے ساتھ مسلم کھڑے ہیں, ابن زیاد کی دربار میں لے کر گیا. کتنا شجاع قربان مسلم تجھ پر. ہزاروں کے مجمع میں پورا شہر دشمن ہے, لیکن ایک یکتا و تنہا مسلم ہے. سب ابن زیاد کے آگے پر سب نے کمر سے جھکا کر اس کو تعظیم کیا. مسلم نے سر نہیں جھکایا, سلام ہی نہیں کیا. کسی نے کہا امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ مسلم نے جواب دیا, ابن مرجانہ میرا امیر نہیں, میرا امیر حسین ابن علی جو مکہ میں بیٹھے ہیں. آل محمد کی شجاعت کے سلام, میرا امیر حسین ابن علی ہے, امام وقت ہے. ابن زیاد جیسے فاسق کو میں سلام نہیں کرتا ہوں. پکڑ کے لے کر گئے. ابن زیاد نے حکم دیا مسلم کو شہید کرنے کا, لیکن مسلم بہت پیاسا تھا. کیا ماجرا ہے, کیا اتفاق تھا. کربلا کے شہیدوں کا آخری وقت ہر ایک نے پیاس کی حالت میں شہادت دی. مسلم کوفہ میں پہنچ کر پیاس لگی تو مسلم نے کسی سے کہا کیا مجھے کوئی پانی پلانے والا ہے, کوئی مسلمان ہے؟ تو کسی نے نازیبا کوئی جواب دیا, مسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. کسی نے کہا نہیں مسلم کو پانی پلا. ایک آدمی نے اپنے غلام کے جیسے کسی کا کہا تم مسلم نے عقیل کو پانی پلاؤ. کٹورے کے پانی لے کر آ گیا, جو ہی منہ کے قریب لے کر گیا, منہ کا پانی میں منہ کا خون پانی میں گرا, پینے کے لائق نہیں رہا. مسلم نے فرمایا یہ میرے لیے پینے کا لائق نہیں ہے, اس میں خون گرا ہے, ناپاک میں لے جاؤ. پھر پانی لایا, پھر پانی میں خون گرا. تیسری مرتبہ جب پانی لایا گیا, مسلم قریب لے جا کر منہ کے قریب جب لے کر گیا تو پورے دانت گر کر پانی میں آ گئے. مسلم نے کہا دنیا کے پانی کا حصہ ختم. مسلم اب آپ آگے کوثر پینے کے لیے تیار ہو جاؤ. دارالعمارہ کی چھت پر لے کر گئے. جب مسلم رونے لگے, آنسو بہانے لگے, کسی نے کہا مسلم سنا تھا بڑے شجاع ہو, کیا موت سے ڈرتے ہو؟ مسلم نے کہا نہیں میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں. 2-3 وصیتیں کی, میری 2-3 وصیتیں ہیں, اس کو کوئی سنے. عمر ابن سعد جان پہچان تھا, عمر سعد سے کہا میرے وصیت سنے. ابن زیاد سے ڈر کے اس نے انکار کیا تو ابن زیاد نے کہا عمر سعد سنو مسلم کی کیا وصیت ہے. کہا میری 3 وصیتیں ہیں. ایک یہ ہے میرے چھوٹے 2 بچے ہیں, ان کو کسی کے ساتھ مولا حسین کے پاس بھیج دے, یہاں کوئی جھگڑے ہو رہے. میرے 2 چھوٹے کمسن بچے میرے ساتھ ہیں, میرے بچوں کو کسی کے ساتھ مدینہ کی طرف مولا حسین کے پاس روانہ کر دیں. دوسرے یہ ہے میں اس شہر میں آنے کے بعد چند پیسوں کا, چند روپے کا میں مقروض ہو چکا ہوں. یہ حق الناس ہے, یہ میرے زرا اور تلوار کو بیچ کر میرے یہ قرض کو ادا کرنے میں قیامت کے حساب سے بیٹھتا ہوں. تیسری میری وصیت یہ ہے میرے اس شہر میں کوئی جانے والا نہیں ہے, میرے مرنے کے بعد میری لاش کو دفن کر دے. اللہ کسی پر بھی کسی وصیت پر بھی عمل نہیں ہوا. لاش کو 3 دن تک دفن کرنے والا نہیں ہوا, بلکہ لاش کو شہید کرنے کے بعد پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوپر کی گلیوں میں بلایا.
حسینی نے نمائندو آل محمدی نے مہمان کو عزیزان ساتھ سے قریب چیزوں دارالعماری ہندوک تھوڑ منا عبر نیسان جو چوکشی آتا ہے یہ دینا مسلم چاہی جیک سے دا چھرے دا ضرورت مسلمی کا سرنیوں شہید کو مائی خاندانی مرسائن نچھر ومے اور چیزے رونا نیفشن کو مولا حسین لگا تو پھر نشوفت سکتا حسین فاطمہ بلکہ حسین نے امر جو نہیں آمارو میں توڑی سی موسیقی ادارائی بہت جو سیم برو کو کبھی دو کونا دے وفایو تو من غلط حرائی بھی ہوت گئی دو عزیزان گاسو سوسی اللہ سلام کھن مغوان